کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، وہ ایمکو کی جنت میں رہتا ہے. بلکہ میں آج آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور اب دنیا جو ہے اس کے حالات بھی بدل گئے ہیں اور اب تو پاکستان میں مارشل لا نہیں لگ سکتا. بھائی ابھی 24 گھنٹے پہلے میں نے ایک جگہ پہ مارشل لا کی بات بار بار سنی ہے، صرف 24 گھنٹے پہلے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان میں دوبارہ ایسے حالات پیدا کیے سیاسی جماعتوں نے یا کسی اور نے اور مارشل لا لگ گیا تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. مارشل لا نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا. پاکستان جب ٹوٹا تو مارشل لا تھا. آپ کہتے ہیں کہ جو ایسٹ پاکستان میں آپ کی ڈیفیٹ تھی، ملٹری ڈیفیٹ نہیں تھی، پولیٹیکل ڈیفیٹ تھی. چلے مان لیتے ہیں پولیٹیکل ڈیفیٹ تھی. پولیٹیکل ڈیفیٹ اس لیے تھی کہ شیخ مجیب الرحمان کے خلاف پاکستان آرمی کا ایک فوجی جنرل غلام عمر جو ہے اس نے ایک سیل بنایا ہوا تھا اور وہ شیخ مجیب الرحمان کے سیاسی مخالفین. بار بار کہہ رہا ہوں صرف حکومت تبدیل ہوئی ہے، میڈیا کے حالات تبدیل نہیں ہوئے، یہ پارلیمنٹ کے حالات بھی تبدیل نہیں ہوئے. یہ دیکھیں یہ کامران مرتضیٰ صاحب یہ سینٹ کے ممبر ہیں، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں. انہوں نے اور اعظم نذیر طارق صاحب نے مل کر ایک کوشش کی اور پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے فار انفورسڈ ڈسپیرینسز، جو لاپتہ افراد کا کمیٹی ہے، اس کے مذاکرات کروائے جو انہوں نے کوئٹہ میں دھرنا دیا ہوا تھا اور وہ دھرنا ختم کرایا. اور ان بیچاروں نے صرف ان کو 50 لوگوں کی ایک لسٹ دی کہ ان لوگوں کو آپ رہا بھی نہ کریں، ان کو عدالت میں بھی پیش نہ کریں، بس صرف یہ وعدہ کر لیں کہ ان کو آپ نے فیک انکاؤنٹر میں مارنا نہیں ہے. تو انہوں نے وہ لسٹ ان سے لی اور ان مظلوم لوگوں نے اپنا دھرنا کوئٹہ میں ختم کر دیا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ان کے منہ پہ زور کا تھپڑ پڑا ہے. یہ سارے جو وزیر ہیں نا ہمارے اس حکومت کے، اس لسٹ میں جو ایک معصوم سا شاعر تھا، ایک پوئٹ، اس کو نکال کر مار کے اس کی لاش پھینک دی. یہ انہوں نے وہ کہتے ہیں جی ہم نے دہشت گرد مارا. آپ نے دہشت گرد نہیں مارا، آپ نے اعظم نذیر تارڑ اور رانا ثناء اللہ اور ان سب لوگ جو پارلیمانی کمیٹی ان کے منہ پہ آپ نے زور کا تھپڑ مارا ہے. اور آپ کو شرم آنی چاہیے یہ تھپڑ مار کے کہ آپ کہتے ہیں یہ جو شاعر تھا یہ دہشت گرد تھا. دہشت گرد وہ ہے جو پاکستان کا آئین توڑتا ہے. اور دہشت گرد میں فرق کیا ہے؟ دہشت گرد بھی پاکستان کا قانون توڑتا ہے، آپ بھی پاکستان کا قانون توڑتے ہیں. یہ بات ہم پاکستان کے میڈیا پہ نہیں کہہ سکتے. تو اگر یہ دہشت گرد ہے تو پھر آپ اور میں ہم سارے ہی دہشت گرد ہیں. کہ ناصر صاحب انڈین جو آرمی ہے اس میں بھی تو پرابلمز ہوں گے، آخر کیوں ان کا میڈیا آرمی کے خلاف اس طرح کھلے عام بات نہیں کرتا ہے؟ جو بھی ان کے پرابلمز ہوتے ہیں وہ انڈر دا ٹیبل سارٹ کرتے ہیں، اور کیوں آپ کو جلسوں میں آ کے باتیں لگایا؟ انڈین آرمی نے کبھی مارشل لا لگایا؟ نہیں لگایا. پاکستان آرمی کا ٹریک ریکارڈ آپ کو پتا ہے. آئی ایس آئی بندے اٹھاتی ہے، یہ سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے، آئی ایس آئی نے جو حال کیا شہباز گل کا، عاصم سواتی کا، جمیل فاروقی کا، ارشد شریف کا، وہ سب کو پتا ہے. تو کوئی بولنا نہیں چاہتا تو وہ الگ بات ہے. لیکن ناصر صاحب ابھی تک ایسے کوئی پروف تو نہیں ملے کہ یہ انہوں نے آئی کیا ایس ہے. آئی کا پروف کوئی آئی ایس آئی کا کوئی خود پروف کر سکتا ہے؟ تو اگر پروف نہیں ملا کر سکتی تو ہم کون ہیں؟ تو اگر کوئی پروف نہیں ملا تو وداؤٹ اینی پروف ہم اتنے بڑے ادارے کو بلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور عمران خان بھی ابھی تک کوئی ایک ادارہ ہے جو اسپیشلائز پاکستان کی پولیٹکس کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر وہ لوگوں کو جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کرو، اس پارٹی میں جانا، اس میں نہیں جانا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے، لیکن کوئی بولنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی بول رہا ہے سچ تو ملک کی بہتری کے لیے ہونے دیں کچھ بہتر. آپ کو عوام ہونے کے ناطے عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ ٹھیک لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا نرم ہونا چاہیے، اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے؟ ان کا نیریٹو میں تو سپورٹ کرتا ہوں ان کے نیریٹو کو. اسد عمر کہتے ہیں کہ ملک اس لیے ٹوٹا تھا کہ پاکستان کی پبلک ایسپائریشنز پہ کام نہیں ہوا، کہ پبلک کی وشز خواہشات کو پورا نہیں کیا گیا. اسد عمر کہہ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے پاکستان ٹوٹا کا بات کر رہا ہے تو یعنی 1971 میں بنگلہ دیش. تو اسد عمر کا باپ جنرل عمر بنگلہ دیش میں ایسٹ پاکستان میں بچر تھا. اس نے ایک قیامت ڈھائی تھی ادھر، جینوسائیڈ کا مین کردار رہا ہے. یہ کس منہ سے کہہ رہے؟ تو سب سے پہلے تم کہو گا میرا باپ کتا تھا، میرے باپ نے وہ سارے غلط کام کیے تھے، جینوسائیڈ کیا تھا، عوام کی خواہشات پہ عمل نہیں ہوا اس لیے ملک ٹوٹا. تو تمہارے باپ نے کیا تھا؟ بے غیرت
तुम आज जो अय्याशियां कर रहे हो तुम्हारे बाप की लूट के माल पे कर रहे हो। ये है पाकिस्तान। अब आते हैं आज जो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, तो एक पाकिस्तानियों की जो बदकिस्मती है ना, ये है कि इंडियंस जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं ना, वो बड़ा एक रेस्पेक्ट गेन करते हैं। वो किसी कंपनी के सीईओ बन जाएंगे, किसी और कंपनी में, छोटी कंपनी के भी बड़े ओहदे पे चले जाएंगे, सारे रेस्पेक्टेबल। और कोई छोटी जॉब भी करता है तो वो कम से कम £1,00,000 साल की जॉब करता है और रेस्पेक्टेबल टैक्स पेयर होगा, साफ सुथरी जिंदगी गुजारेगा। वो कभी यहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ या किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करेगा। इवन यहाँ पे लेस्टर में इतने हमले हुए मुसलमानों की तरफ से मंदिरों पे और सब कुछ, इसके बावजूद इन्होंने ना पाकिस्तान एम्बेसी पे हमला किया, प्रोटेस्ट किया, ना कुछ किया। बीबीसी के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया भी तो वो साइलेंट प्रोटेस्ट, कोई नारेबाजी नहीं, कोई आवाज तक नहीं, चुपचाप प्ले कार्ड लेके खड़े थे। बीबीसी ने भी अप्रिशिएट किया कि हमने ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखा। ये इंडियंस का कमाल देखें। और पाकिस्तानी रोज इंडियन हाई कमीशन के सामने खड़े होंगे, बदतमीजियां। आपने वो मेरी वीडियो तो देखी थी, याद है ना? तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान के एजेंट खालिस्तानियों की ये औकात है। और पाकिस्तान के लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? ये है शायान अली, पीटीआई का वर्कर, इसको पुलिस पकड़ के ले गई। बदतमीजियां करते हैं। नवाज शरीफ के बेटे को पकड़ लेंगे, रास्ते में बदतमीजी करेंगे। जैसे अभी आपने देखा था वो मरियम औरंगजेब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, कॉफी पी रही थी लंदन में, उसको कितना वो किया था। अपनी औकात दिखाते हैं कि हमारी ये औकात है, हम इस किस्म की नस्ल है, हमारी तरबियत ऐसी हुई है। शायान अली को फिर पकड़ के ले गए पुलिस वाले। ठीक है, शाम को छोड़ दिया फिर। लेकिन आप हरकतें कैसी करते हो, अपने मुल्क का नाम रोशन करते हो आप। दूसरी तरफ नून लीग वाले, उन्होंने प्रोटेस्ट किया लंदन में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो वही इमरान खान के का बाजा बजाया, जूते मारे, ये किया वो किया। तो ये पाकिस्तानियों की हरकत है। और इमरान खान की तो आपको बात क्या बताऊं, पाकिस्तान में अब जहां भी इसका जुलूस निकलता है ना, तो नारे लगते हैं, घड़ी चोर, घड़ी चोर, घड़ी चोर। तो ये सारी सिचुएशन है। ऐसे में ये मार्च लेके निकला।